بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورة الكهف آیت نمبر 83. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ سے ذو القرنین کے واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا تمہیں حال پڑھ کر سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤدب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذی القرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے. پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ويعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ اس کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کو احاطہ کر رکھا ہے. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا. عین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے. حمیہ کیچڑ دلدل یا گرم پانی والا. یعنی دیکھا یا محسوس کیا کہ مطلب یہ ہے کہ ذو القرنین جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا. ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے. ساحل سمندر سے یا دور سے جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے حالانکہ وہ اپنے مقام پر آسمان ہی پر ہوتا ہے. قلنا ہم نے کہا بذریعہ وہی. اس سے بعض علماء نے ان کی نبوت پر استدلال لیا ہے. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ ذو القرنین جو ہے نبی تھے.
اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے ہم نے ان سے کہا، یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کر دے یا قیدی بنا لے یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دو، یعنی وہ کفر و شرک پر جمع رہے گا، اسے ہم سزا دیں گے، یعنی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ اس راہ کے پیچھے لگا، ثم اتبع سببا، پھر وہ اس راہ کے پیچھے لگا، یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔ آپ ملک فتح کرتے ہوئے نکل رہے تھے، یعنی ایسی جگہ پہنچ گئے جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی۔ اسی کو مطلع الشمس کہا گیا ہے، جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جس کے مکانات نہیں تھے اور وہ میدانوں اور صحراؤں میں بسرا کیے ہوئے تھے۔ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی، یعنی وہاں پر کوئی درخت، پہاڑ اور عمارتیں نہیں تھیں جو ان پر سورج کی شعاؤں کے پڑنے سے مانع ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے اس اطراف اس نے ایک قوم، ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، یعنی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے یہ۔ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی جس سے یاجوج و ماجوج اس طرف کی آبادی میں آ جاتے اور ادھم مچاتے اور خطر و غارت گری کر کے چلا جاتے، یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی وہ یاجوج ماجوج کی قوم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔ ذوالقرنین سے یہ خطاب کیا، ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل مہیا فرمائے تھے انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی تھا اور یوں یہ خطاب براہ راست تھا۔ اور ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج فساد کر رہے ہیں زمین پر۔ یاجوج اور ماجوج نہایت فسادی قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے زیادہ جہنم بھرے گی۔ صحیح بخاری۔ قوت سے مراد یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا وہاں کے لوگوں کو، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة، یعنی ہم کو قوت سے، یعنی لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان کے ذریعے اور تانبا پیتل یہ جو بھی ذریعے ہیں اس کو پگھلا کر جو ہے نا اس کا صد کر لیں گے، وہ قوم یہاں پر نہیں آ سکے گی۔ پھر خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما، تمہارے اور ان کے بیچ میں جو ہے نا ایک حاجز، ایک صد بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا وما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ بین الصدفین یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا۔ پگھلا ہوا تانبا یا سیسا یا لوہا، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑ اور درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ یعنی دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو
فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، جب کھلنے کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کا بڑا کہہ دیتا ہے کہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اسے پہلے کی طرح کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے یا آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جن سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ مسند احمد صحیح مسلم میں اس نواز بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان حضرات کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا، روسی یا چینی قومیں یہاں یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وہاں مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔